نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تم سے ایک بات بیان کرنے لگا ہوں، اسے اچھی طرح یاد کر لو۔ اس دنیا میں بسنے والے لوگ 4 قسم پر ہیں۔ نمبر 1، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا کیا اور علم کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اس مال کو کمانے اور خرچ کرنے میں وہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَيَصِلُ رَحِمَهُ، اور اس مال کے ذریعے رشتہ داری کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس مال میں جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، اللہ کی بارگاہ میں یہ بندہ اعلیٰ درجے اور مرتبے پر فائز ہے۔ دوسرا بندہ وہ جسے اللہ تعالی نے علم کی دولت سے نوازا ہے، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن مال و دولت سے محروم رکھا ہے۔ اس کی سچی نیت کیا ہے کہ وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، لعملت بعمل فلاں، جیسے فلاں آدمی اللہ کے راستے میں مال کثرت سے خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں پر مال کثرت سے خرچ کرتا ہے، میں بھی یوں ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو اس کی سچی نیت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس بندے اور پہلے بندے کا اجر اللہ کی بارگاہ میں برابر ہے۔ نمبر 3، عبد رزقہ اللہ مالا، تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالی نے مال و دولت عطا کیا ہے، ولم يرزقه علما، لیکن علم کی دولت سے محروم رکھا ہے۔ اب اس کے پاس علم تو ہے نہیں، جائز ناجائز سے واقف نہیں، حلال حرام کا پتہ نہیں، اب کرتا کیا ہے؟ فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اب وہ اپنے مال میں غلط روش اور غلط طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ غلط طریقہ کیا ہے؟ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، مال کے کمانے میں اپنے اللہ سے ڈرتا نہیں، یعنی مال کس ذرائع سے آ رہا ہے، آیا حلال ذریعہ ہے یا حرام، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ مال سود کے ذریعے آئے، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ مال دھوکے، ملاوٹ، خیانت کے ذریعے آئے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اور خرچ کہاں کر رہے؟ اس معاملے میں بھی وہ اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا، حرام کے کاموں میں لگا رہا ہے۔ وَلَا يَصِلُ رَحِمَهُ، اور جب مال کثرت سے ہوا تو اس نے رشتہ داروں سے منہ موڑ لیا، صلہ رحمی بھی اس مال کے ذریعے نہیں کرتا۔ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس مال میں جو اللہ کے حقوق ہیں ان کا بھی خیال نہ رکھا۔ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس مال میں جو اللہ کے حقوق ہیں ان کا بھی خیال نہ رکھا، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ عشر ادا کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا درجہ سب سے بدتر ہے۔ نمبر 4، عبد لم يرزقه مالا ولم يرزقه علما، چوتھا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم کی دولت سے بھی محروم رکھا، مال و دولت کی دولت سے بھی محروم رکھا۔ چونکہ علم نہیں ہے اس لیے اس کی حسرتیں، اس کی تمنائیں بھی جاہلوں والی ہیں۔ یہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اس گنہگار کو دیکھتے ہوئے جو اپنا مال غلط طریقے سے کما رہا تھا اور غلط جگہ پہ لگا رہا تھا، اسے دیکھ کے حسرت بڑھتا ہے لو ان لی مالا، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی فلاں آدمی کی طرح اسے دڑا دڑ گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا۔ اب اس کی یہ نیت ہے، اپنی نیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس بندے کا درجہ اور تیسرے بندے کا درجہ گناہوں میں، وبال میں، عذاب میں اللہ کی بارگاہ میں برابر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پیج کو لائک کرنا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل